کہ اس دنیا کے اندر ایک طبقہ ہے زعماء کا اور ایک طبقہ ہے علماء کا۔ ایک طبقہ زعماء زعیم، بڑے لوگ، سردار لوگ، خان لوگ، چودھری لوگ، وڈیر لوگ، اور اللہ آپ کا بھلا کرے وزیر لوگ، گورنر لوگ، یہ زعماء ہیں۔ کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ اپنے کسی نبی کو اور اپنے پیغام کو کسی قوم کے زعماء میں، بڑے بڑے لوگوں میں، یا خوشحال سوسائٹی والے لوگ، مالدار لوگ اور عیاش لوگ، ان کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں، اور اگر نہیں ہوتے تو پھر یہ ہے کہ بس فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اب اذا اردنا ان نہلک قریۃ امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا، جب کسی بستی کی ہلاکت کا ہم ارادہ کرتے تو امرنا مترفیہ، خوشحال لوگ، وہاں کے مالدار اور عیاش قسم کے لوگ، سردار لوگ، وڈیرے لوگ، ان کو حکم دیتے ہیں کہ اللہ کے حکم پر چلو، لیکن ففسقوا فیہا، دولت کے نشے میں وہ اللہ کی باغی بن جاتے ہیں اور اللہ کی اطاعت سے خارج ہو جاتے ہیں۔ فحق علیہ القول، تو میرے عذاب کے فیصلے ان کے لیے طے ہو جاتے ہیں، ثابت ہو جاتے ہیں۔ فدمرناہا تدمیرا، اس بستی کو پھر یہ کہ ملیامٹ میں کر دیتا ہوں اور اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہوں۔ کہ ان کے بڑوں کا جب یہ حال ہے، یہ زعماء ہے۔ زعماء سردار اور وڈیرے اور چودھری، مالدار، سیٹھ، ان کا جب حال ہوگا، مشہور یہ ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے وہ بادشاہ اور بڑوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ بڑا جھوٹ بولتا ہے تو چھوٹا اگر سچا بھی ہو تب بھی جھوٹ بولنے پر مجبور ہوتا ہے، بولتا ہے، اور بڑوں کی ہر الٹی سیدھی بات کو بھی لوگ سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا کہ ہمارا سرکار جو ہے نا، واہ واہ کیا نشانہ باز ہے، شکار کے لیے گیا، اس نے جب تیر چلائی تو تیر وہ ہرن کے پیشانی میں بھی لگی اور اس کے پاؤں پہ، پیشانی کو بھی چیر دیا اور پاؤں کو بھی چیر دیا۔ میرے طرح کوئی منہ پھٹے سے بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ بغیرت، جب تیر لگے گی پیشانی میں تو پاؤں پہ نہیں لگے گی، پاؤں پہ لگے گی تو پیشانی پہ بھی نہیں لگے گی، تم اتنی چمچگیری کر رہے ہو کہ اس کے پیشانی پہ تیر لگی ہرن کی اور پیشانی کو چیر کر کے اس کے پاؤں کو بھی چیرا، دونوں باتوں میں کسی قسم کا کوئی جوڑ بھی نہیں ہے۔ پیشانی میں تیر لگی تو وہیں سے چلی جائے گی، پاؤں میں اگر لگی تو پھر یہ کہ وہیں پاؤں کو چیر دے گی۔ یہ پیشانی کو بھی چیر دی، پیشانی کو پاؤں کو چیر کر کے پیشانی پہ، پیشانی کو بھی چیر دیا، اس قسم کا جھوٹ۔ اس نے تو حضرت کی نشان بازی کی، اپنے سرکار کی نشان بازی کی تعریف کر دی، آسمان و زمین کی کلا بازیاں ملا دی۔ میرے جیسے منہ پھٹ تھا، اس نے کہا تم جھوٹ بولتے بغیرت، بڑوں کی خوشامد کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں کرتے ہو۔ لیکن ہم دونوں سے بڑھ کر کے ایک تیسرا بڑا لوسی وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، اس لوسی نے کہا کہ نہیں، بات بالکل صحیح ہے، شکار پہ جب سرکار گیا تھا تو ایک ہرن یہ ہے کہ وہ اپنے پاؤں سے سر کھجلا رہا تھا، پیشانی کھجلا رہا تھا، اسی دوران اس نے کیا کر دیا، تیر مار دی، اور تیر اس کے پاؤں کو بھی چیر دیا، اس کے پیشانی کو بھی چیر دیا۔ بڑوں کا جو الٹا ہوتا ہے اس کو بھی سیدھا کیا جاتا ہے، اور چھوٹوں کے سیدھے کو بھی الٹا کیا جاتا ہے۔ آپ سمجھیں، بڑے اگر ٹٹی بھی کھائے کہتے تناول فرمایا، شراب بھی پی تو کہتے کہ نوش فرمایا، اور غریب اپنے حلال کمائی کی روٹی اگر کھائے تو کہتے کہ روٹی کا نوالہ لیا اور پانی کا گھونٹ اس نے پی لیا۔ بڑا بھی بکواس بھی کرے تو کہتے کہ فرمایا، اور چھوٹا اگر یہ کہ قرآن بھی کہے، حدیث کا ترجمہ کہتے کہ کہتا رہا، کہہ رہا ہے۔ آپ کو تو میرے غریب کی فریاد تو آپ سمجھ میں آ گئی ہوگی نا۔ دنیا، یہاں تک تو میں عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کی تباہی اور دنیا کو برقرار رکھنے کے اسباب، دنیا کب ترقی کرے گی اور اہل ارض، اہل زمین کب چلیں گے، ایک تو یہ کہ زعماء ٹھیک ہو جائیں، بڑے لوگ ٹھیک ہو جائیں، اس میں سردار ہے، چودھری ہے، خان ہے، وڈیرے ہیں، یہ آپ کے اللہ کا بھلا کر وزراء ہے، گورنر ہے، یہ سارے، یہ اگر ٹھیک ہوں گے تو پھر یہ کہ السلام علیکم محترم ناظرین کرام، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔
شیخ الحدیث مولانا منظور مینگل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے اس بیان میں عوام الناس کو جمعے کے خطبہ، جمعے کے بیان میں حکومت کی ترقی اور حکومت کے زوال کا سبب بتایا کہ ملک کب ترقی کرے گا اور کب وہ عروج پر جائے گا، تو اس کی وجوہات بتائی کہ جب کسی بھی ملک، کسی بھی سسٹم کے لوگ جو زعماء، امراء، امیر لوگ ہیں، صاحب حیثیت لوگ ہیں، صاحب ثروت لوگ ہیں، جن کے کئی چمچے ہوتے ہیں، جن کے کئی ماننے والے ہوتے ہیں، جب وہ صحیح ہو جائے، جب وہ اپنی اصلاح کر لے، تو نتیجے میں ان کے ماتحت جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ خود ہی صحیح ہو جائیں گے۔ اور حضرت نے ایک واقعہ بھی بتایا جو فنی واقعہ بھی ہے اور سبق آموز واقعہ بھی ہے، کہ کس طرح لوگ اپنے بڑوں کے غلط کیوں نہ ہو تب بھی وہ جھوٹ بول کر ان کو خوش کرنے پہ لگے ہوتے ہیں۔ تو آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ غلطیاں، یہ غلط باتیں رائج ہے، اور حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس کو ہمیں ان باتوں سے، ان برائیوں سے محفوظ ہونا چاہیے تھا، اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو اور دیگر لوگوں کو۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اور جو صاحب اثر، صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے غیب سے ہمارے اس وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، اور غرباء، غریب لوگوں کی اللہ مدد فرمائے، اور انہی امراء، امیر لوگوں کے ذریعے اور ان کی اصلاح فرمائے، تاکہ یہ اپنے مالوں سے ان غریب لوگوں کی مدد کرے، جو اللہ کی طرف سے ان امیر لوگوں کے مالوں میں ان غریبوں کا حق ہے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔